غزہ کے الشفا اسپتال کے دروازے پر اسرائیلی فوج، گولہ باری اور فائرنگ، اسپتال میں بچے زخمی اور طبی عملہ محصور، بجلی بند ہونے، طبی سامان تقریباً ختم ہونے سے بھی سینکڑوں جانوں کو خطرہ بڑھ گیا۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ الشفا اسپتال میں انکیوبیٹرز بند ہونے سے نومولود مرنے کی پریشان کن اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ الشفا اسپتال سے باہر نکلنا ناممکن، ریسکیو کا کام بھی رک گیا، عالمی ادارے صحت کا اسپتال سے رابطہ منقطع، تازہ بمباری میں شہید مزید افراد کے اعداد و شمار آنا رک گئے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 2700 افراد لاپتہ ہیں جو ممکنہ طور پر ملبے میں دبے ہیں اور ریسکیو نہیں کیے جا سکے۔ آخری بار جمعے کو شہداء کی مجموعی تعداد 11,069 بتائی گئی تھی۔ ہمارے پاس مہلت نہیں، ہم صبح تک نہیں بچ پائیں گے۔ الشفا اسپتال کے ڈائریکٹر کا دل دہلا دینے والا پیغام پڑھ کر لندن میں ایک برطانوی ڈاکٹر کو حوصلہ جواب دے گیا، پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسرائیلی جارحیت کو کیسے روکیں؟ مسلم سربراہان میں اتفاق کم، اختلاف زیادہ۔ OIC اور عرب لیگ کے مشترکہ اجلاس میں مسلم ممالک کا اسرائیل کے خلاف اقدامات سے متعلق اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ الجزائر، لبنان سمیت عرب لیگ کے کئی ممالک کی اسرائیل سے تمام اقتصادی اور سفارتی تعلقات منقطع کرنے کی تجویز۔ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو تیل کی فراہمی روکنے کا بھی مشورہ۔ متحدہ عرب امارات، بحرین سمیت 3 ممالک نے تجویز مسترد کر دی۔ اسرائیل کے خلاف سخت اقدامات کے نتیجے میں جنگ مزید پھیلنے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا۔ اجلاس میں غزہ پر جنگ کے لیے اسرائیل کے حق دفاع کا جواز مسترد۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا 1967 کی سرحدوں والی فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ۔ ترک صدر رجب طیب اردوان بولے اسرائیل کو اپنے کیے کی قیمت چکانا ہوگی۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے صہیونی ریاست سے نجات کے لیے حماس کی حمایت کرنی ہوگی۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا کہ ہمیں اسرائیلی قابض فوج کی جارحیت کا سامنا کرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ مشترکہ اعلامیے میں غزہ پر اسرائیلی جنگی جرائم اور قتل عام کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ عالمی برادری غزہ کا محاصرہ ختم کر کے وہاں پھنسے فلسطینیوں کو انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنائے۔ پاکستان نے فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس الشریف کو قرار دینے کا مطالبہ کر دیا۔ عرب اسلامی سربراہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کہا کہ اسرائیل ایک جارح اور قابض ملک ہے۔ اسرائیل کے جنگی جرائم کو عالمی عدالت انصاف لے جانا چاہیے۔ مسئلے کے 2 ریاستی حل کے لیے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ڈائیلاگ سے راستہ نکالا جائے۔ غزہ میں قتل عام رکوانے کی ذمہ داری سلامتی کونسل پر عائد ہوتی ہے۔ پاکستان 1967 کی سرحدوں کے مطابق ریاست فلسطین کے قیام کا حامی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایک بار پھر غزہ پر قبضے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ حماس سے جنگ کے بعد غزہ میں موجود فلسطینی اتھارٹی کے کردار کو مسترد کر دیا۔ ایک سوال کے جواب میں اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ حماس سے جنگ ختم ہوئی تو خطے میں کسی اور کو ہونا پڑے گا۔ وہاں کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہوگی جو اپنے بچوں کو اسرائیل سے نفرت سکھائے یا اسرائیلیوں کو مارنے اور اسرائیل کی ریاست کا صفایا کرنے کی تعلیم دے۔ چند روز پہلے امریکی وزیر خارجہ غزہ پر قبضے کے اسرائیلی پلان کو رد کر چکے ہیں۔ G7 اجلاس کے بعد اینٹونی بلنکن نے کہا کہ یہ بات واضح ہے کہ اسرائیل غزہ پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے فلسطینی زیر قیادت حکومت اور فلسطینی اتھارٹی کے تحت مغربی کنارے کے ساتھ متحد غزہ کی بات کی تھی۔ حماس کا گزشتہ 48 گھنٹوں میں غزہ میں اسرائیلی فوج کے 25 سے زیادہ ٹینکوں اور بلڈوزرز کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ 160 سے زیادہ اسرائیلی فوجی اہداف کو مکمل یا جزوی نقصان پہنچایا گیا۔ ترجمان القسام بریگیڈ ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج سے لڑائی برابری کی نہیں، لیکن پھر بھی حماس سے لڑائی نے خطے کی سب سے طاقتور فوج کو خوفزدہ اور پریشان کر دیا۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ حماس شمالی غزہ کا کنٹرول کھو چکی ہے۔ 3 دن میں تقریباً 2 لاکھ افراد شمالی غزہ سے جنوب کی جانب چلے گئے۔ برطانیہ میں فلسطینیوں کے حق میں تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ۔ لندن کی فضا فلسطین کو آزاد کرو اور جنگ بندی کے نعروں سے گونج اٹھی۔ فلسطین یکجہتی مہم کے سربراہ کا دعویٰ ہے کہ مظاہرے میں تقریباً 1 ملین افراد شریک ہوئے۔ برطانوی پولیس کی 3 لاکھ افراد موجود ہونے کا دعویٰ۔ مظاہرین نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو موجودہ دور کا ہٹلر قرار دیا۔ تاریخی مظاہرے میں پاکستانی کمیونٹی کی بھی بڑی تعداد میں شرکت۔ فرانس، اسپین اور جنوبی افریقہ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں مظاہرے۔ اسرائیل کو حملوں سے روکنے اور فلسطین میں جنگ بندی کے لیے امریکی صدر کے ڈیلاویئر گھر کے قریب درجنوں افراد کا احتجاج۔
لاہور میں بارش سے فضائی آلودگی میں عارضی کمی کے بعد اسموگ نے ایک بار پھر سر اٹھا لیا. آج صبح لاہور میں فضائی آلودگی میں اضافہ. دنیا میں فضائی آلودگی کے لحاظ سے لاہور کا دوسرا نمبر. ایئر کوالٹی انڈیکس 209 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ. کراچی فہرست میں 6 نمبر پر رہا جبکہ بھارتی شہر کلکتہ سر فہرست ہے. خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ کا تقرر. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آج سابق وزیر اعلیٰ محمود خان اور اپوزیشن لیڈر اکرم درانی کی ملاقات ہوگی. نئے نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری پر مشاورت کی جائے گی. گورنر کے پی نے دونوں رہنماؤں کو مشاورت کی دعوت دی. نگراں وزیر اعلیٰ اعظم خان گزشتہ روز دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے جس کے نتیجے میں صوبائی کابینہ تحلیل ہو گئی تھی. محمود خان وزیر اعلیٰ ہیں نہ ہی اکرم درانی اپوزیشن لیڈر. ان کا منتخب کردہ نگراں وزیر اعلیٰ کسی صورت قبول نہیں. تحریک انصاف کا تقرری کے طریقہ کار کے خلاف عدالت جانے کا اعلان. نائب صدر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا ظاہر شاہ تورو کا آئین کے ماتحت معاملہ حل کرنے کا مطالبہ. کہا کہ گورنر غلام علی، محمود خان اور اکرم درانی کا منتخب نگراں وزیر اعلیٰ سیاسی ہی ہوگا. ان کے منتخب کردہ نگراں وزیر اعلیٰ سے مساوی مواقع ملنے کی کوئی توقع نہیں. عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ایمل ولی خان کی گورنر پر تنقید. کہا وزیر اعلیٰ کے انتقال کے چند گھنٹوں بعد یہ اجلاس طلبی کہاں کی روایات ہیں. مسلم لیگ نون کا وفد آج کراچی میں MKM پاکستان کے بہادرآباد مرکز جائے گا. لیگی وفد کی انتخابی حکمت عملی پر ہم خیال جماعتوں سے مشاورت جاری. گزشتہ روز JUIFA اور پیر پگاڑا سے ملاقات ہوئی. سعد رفیق بولے سندھ میں اتحاد کسی کے خلاف نہیں. ورلڈ کپ سے پاکستان کی چھٹی. آخری میچ بڑے مارجن سے جیتنا تھا، ٹیم بڑے مارجن سے ہار گئی. کچھ کھلاڑی وطن واپسی کے لیے روانہ، کچھ کھلاڑی شام کو دبئی روانہ ہوں گے، وہاں سے اپنے اپنے شہروں کی فلائٹس لیں گے. انگلینڈ کے خلاف میچ میں ٹاس ہارتے ہی سیمی فائنل کے امکانات ختم ہو گئے تھے. ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل 15 نومبر کو بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان ممبئی میں ہوگا. دوسرا سیمی فائنل 16 نومبر کو آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان کولکتہ میں ہوگا. ورلڈ کپ پاکستانی بالرز کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوا. حارث رؤف نے ورلڈ کپ کی تاریخ کے مہنگے ترین بالر ہونے کا منفی ریکارڈ اپنے نام کیا. 9 میچز میں 533 رنز دے کر صرف 16 وکٹیں لیں. شاہین آفریدی نے 9 میچز میں 481 رنز دے کر 18 وکٹیں لیں. حسن علی نے 6 میچز میں 9 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. ان کا فی وکٹ اوسط 36 رنز رہا. نائب کپتان شاداب خان 118 رنز کی اوسط سے 6 میچز میں صرف 2 وکٹیں حاصل کر پائے. محمد نواز نے 5 میچز میں 111 رنز کی اوسط سے صرف 2 وکٹ لیں جبکہ لیگ سپنر اسامہ میر 4 میچز میں 62 رنز فی وکٹ کی اوسط سے صرف 4 ہی وکٹیں لے پائے. فیصل آباد میں کھریانوالا کے قریب بس اور کار میں تصادم. 5 افراد جاں بحق 8 زخمی ہو گئے. تصادم کے بعد بے قابو بس ٹریکٹر ٹرالی سے جا ٹکرائی. موٹر وے حکام کی شہریوں کو احتیاط کی ہدایت. لاہور ڈیفنس میں 3 گاڑیوں کی ٹکر. حادثے میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق. جاں بحق افراد میں 2 خواتین اور 2 بچے شامل. تحقیقات جاری. راولپنڈی میں کھیلتے ہوئے ٹرنک میں چھپنے والے 3 کمسن بہن بھائی جاں بحق. ریسکیو حکام کا کہنا ہے شاہ خالد کالونی کے رہائشی بچے کھیلتے ہوئے ٹرنک میں بند ہو گئے تھے. ابتدائی معلومات کے مطابق تینوں بچوں کی موت دم گھٹنے سے ہوئی ہے. کوئٹہ شہر میں تندور مالکان کی ہڑتال چوتھے روز بھی جاری. تمام تندور بند. رہنما تندور ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ مالی مشکلات کے باعث تندور بند کرنے پر مجبور ہیں. انتظامیہ نے پرائس لسٹ میں تندور کی روٹی کی قیمت کم کر دی ہے. افغان کارڈ ہولڈر تندور ورکرز کو بھی تنگ کرنے پر ہڑتال کی جا رہی ہے. سابق انچارج بنی گالہ سید انعام اللہ شاہ نے کہا ہے کہ آڈیو حقیقی ہے. میری اور بشرا بی بی کی فون پر بات ہوئی تھی. پروگرام جرگہ میں گفتگو. کہا میرے فون میں آڈیو اور توشہ خانہ سے آئی چیزوں کی تصاویر موجود ہیں. ریکارڈ کے لیے تصویریں بناتا تھا تاکہ ضرورت پڑے تو بتا سکوں کہ یہ چیزیں آئی تھیں. جہانگیر ترین کو دور کرنے میں بشرا بی بی کا بڑا ہاتھ تھا. بشرا بی بی کو اعتراض تھا کہ جہانگیر ترین پنجاب میں مشہور کیوں ہیں.
بشرا بی بی کو آن چودھری پر شک تھا کہ یہ علیم خان اور جہانگیر ترین کے وفادار ہیں۔ حکومتی معاملات بشرا بی بی چلاتی تھیں۔ عثمان بزدار کو بی بی لائی تھی۔ کچھ لوگوں کی تصاویر دیکھ کر بشرا بی بی رائے بناتی تھی۔ بشرا بی بی تصویر دیکھ کر بتاتی تھی کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ نہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج نمونیا سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں نمونیا 5 سال سے کم عمر کے بچوں کے انتقال کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ احتیاط کر کے نمونیا سے بچا جا سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدر منتخب ہونے پر امیگرینٹس کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن کی منصوبہ بندی۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ غیر قانونی امیگرینٹس کو کیمپوں میں رکھ کر بے دخل کیا جائے گا۔ ہر سال لاکھوں افراد کو ملک بدر کیا جائے گا۔ اشروں سے امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد بھی بے دخل کیے جائیں گے۔ بعض مسلم ممالک کے شہریوں کے امریکہ آنے پر پابندی پھر سے لگائی جا سکتی ہے۔ ہفتے کو نیو ہیمپشائر میں ریلی سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ کیمپ بنانے کی بات نہیں کی، اتنا ضرور کہا تھا کہ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیپورٹیشن آپریشن شروع کریں گے۔ کراچی میں فیشن شو کے دوران ایک ماڈل نے فلسطین کی آزادی کے مطالبے کا پلے کارڈ لہرا دیا۔ فلسطینیوں کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کی بھی گزارش کی۔ تھل جیپ ریلی کا فائنل راؤنڈ پریپیڈ کیٹیگری کے مقابلے جاری۔ کوالیفائنگ راؤنڈ کے فاتح زین محمود سب سے پہلے ٹریک پر روانہ ہوئے۔ 200 کلومیٹر طویل تھل جیپ ریلی ٹریک کا فنشنگ پوائنٹ چھانگا مانگا ٹیلا بنایا گیا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک کی طرح پاکستان کی ہندو کمیونٹی بھی آج دیوالی کا تہوار منا رہی ہے۔ جیکب آباد کی ہندو برادری نے گھر اور دکانیں برقی قمقموں سے سجا دیں۔ مندروں میں خصوصی پوجا کا اہتمام۔ بھارتی کرکٹ ٹیم نے دیوالی کی خوشیاں ساتھ منائیں۔ وراٹ کوہلی کی اہلیہ انوشکا شرما کے ساتھ شرکت نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ کھلاڑیوں کی فیملیز بھی تقریب کا حصہ رہیں۔ شادی سے نا امید حیدرآباد کی رخسانہ نے دل کا رشتہ سے اپنی امیدیں جوڑ لیں۔ گھر والوں کے تانوں سے تنگ آ کر رخسانہ نے دل کا رشتہ ایپ ڈاؤن لوڈ کی اور ایک ہی دن میں 1000 لڑکوں کو شادی کے لیے ریکویسٹ بھیج دی۔ رخسانہ کو یقین ہے کہ وہ چند روز میں پاکستان کی نمبر 1 رشتہ ایپ کے ذریعے اپنا جیون ساتھی تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ اور عالمی مقابلہ حسن مس یونیورس میں پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایرکا رابن کی شرکت۔ پاکستانی ثقافت حاضرین کی توجہ کا مرکز۔ دیدہ زیب دستکاری سے مزین لباس نے دل جیت لیے۔ ایرکا رابن کا کہنا ہے کہ وہ خواتین کی تعلیم اور خود مختاری کے لیے یکساں مواقع کو فروغ دینے اور صنفی امتیاز جیسے معاشرتی رویوں کو شکست دینے میں کردار ادا کرنا چاہتی ہیں۔ ایل سیلواڈور میں جاری ایونٹ کا فائنل 18 نومبر کو ہوگا۔